بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک اولڈ سٹوریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے وراثت کے اندر ایک گھر چھوڑا۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کے پاس وراثت کے اندر صرف ایک ہی گھر تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کے اس شخص کا انتقال ہوا، اس نے وراثت کے اندر ایک گھر چھوڑا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ جیسے ہمارے عام حالات کے اندر، معاشرے کے اندر، جیسے والد کوئی یا میت کوئی مال وراثت چھوڑتی ہے تو اس کے اوپر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں یا تقسیم کاری کے اندر کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ان دونوں بھائیوں کے اندر اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا اور بات بہت دور تک نکل گئی۔ تو اس گھر کے اندر ایک ایسی اینٹ لگی ہوئی تھی کہ رب ذوالجلال نے اس اینٹ کو زبان عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، رب ذوالجلال نے اس اینٹ کو زبان عطا فرمائی۔ وہ اینٹ بولی اور بول کر کہنے لگی، اے دونوں بھائیوں، جھگڑا کرنے والوں، میری بات کو سنو، توجہ سے میری بات کو سنو کہ میں بھی ایک وقت ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ رب ذوالجلال نے مجھے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ میں اس سلطنت کے اندر اپنے امور سر انجام دیتا۔ اس سلطنت کے اندر میرے وزراء تھے، وزیر مشیر تھے جو میرے آدھے حکم کے اوپر تعمیل کیا کرتے تھے۔ میں کوئی بات بھی کہتا، میری سلطنت کے اندر اس کو حکم کا درجہ دیا جاتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رب ذوالجلال نے مجھ کو فنا کر دیا اور میں قبر کے اندر چلا گیا۔ سال ہا سال تو اس قبر کا نشان رہا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ میری وہ قبر ملیامیٹ ہو گئی، اس کا نشان زمین سے مٹ گیا۔ پھر ایک شخص نے میری اس قبر سے مٹی کو اٹھایا اور مٹی کو اٹھا کر پیالہ بنا دیا۔ جب پیالہ بنا، کسی کے گھر کے اندر پہنچا، لوگ اس کے اندر پانی پیتے رہے، طرح طرح کے مشروب اس کے اندر پیتے رہے۔ سال ہا سال وہ پیالہ جو ہے وہ اس کے اندر پانی پیا جاتا رہا، دیگر مشروبات پیے جاتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا، اور ٹوٹ گیا پھر وہ گلیوں کے اندر ایسے ہی رلنے لگا، ایسے ہی لوگوں نے اس کو پھینک دیا۔ پھر کسی نے اس ٹھیکری کو، اس پیالے کی ٹھیکری کو اٹھایا، اس مٹی کو اٹھایا اور اٹھا کر پھر اس کی اینٹ بنا دی۔ اب یہ اینٹ جو ہے کسی گھر والے نے اٹھائی، کسی سے خریدی اور اٹھا کر اس گھر کے اندر لگا دی، اس گھر کی دیوار کے اندر لگا دی۔ تو آج میں اس حال کے اندر ہوں۔ تو ذرا تصور کرو، میری اتنی بڑی سلطنت تھی، رب ذوالجلال نے مجھے جاہ و حشم عطا فرمایا ہوا تھا، مالک کائنات نے مجھے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، میرا حکم مانا جاتا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میری اس مٹی کو قبر کی مٹی کے اندر رکھ دیا گیا، پھر اسی مٹی کو پیالے کے اندر منتقل کر دیا گیا، پھر وہ پیالے کی مٹی ایک اینٹ کے اندر منتقل ہو گئی۔ اب مجھ پر وقت ایسا آیا ہے کہ میں اس دیوار کے اندر ہوں، میری کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو جیسے میری وہ سلطنت تباہ ہو گئی، اے دونوں بھائیوں لڑنے والوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ گھر بھی تباہ ہو جائے گا، تم بھی قبروں کے اندر چلے جاؤ گے، پھر اس گھروں کے اندر تمہارے پیچھے رہنے والے وہ رہیں گے۔ تو لہٰذا تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تم نے لڑنا نہیں ہے، وراثت جو بھی ہو آپس کے اندر افہام و تفہیم کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں، اس کے اوپر جھگڑے نہیں کرنے۔ وراثت آخر دنیا کے اندر ہی رہ جانی ہے، انسان نے فنا ہو جانا ہے۔ جس چیز کو فانی ہوتی ہے اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اکڑ جائے۔ شیطان کا کام اکڑنا ہوتا ہے اور خاکی کا کام سر تسلیم خم کر دینا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دور کے اندر یہی فتنہ فساد ہے کہ میت کوئی چیز چھوڑ کر جاتی ہے، مال وراثت چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے اوپر اختلافات ہو جاتے ہیں، فتنہ فساد ہوتا ہے، اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جو بہن بھائی آپس کے اندر ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھایا کرتے تھے، آپس کے اندر ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، شیر و شکر ہوا کرتے تھے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مال وراثت کی وجہ سے وہ بھائی جو شیر و شکر ہوا کرتے تھے وہ آپس میں جانی دشمن بن جاتے ہیں۔
ایک دوسرے کی جان کو پہنچتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مال وراثت کو چھوڑیں، ہم مال وراثت کو چھوڑ کر جو رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، ہم اس زندگی کے اندر ہنسی خوشی رہیں اور ہنسی خوشی ہی اس دنیا سے چلے جائیں۔ یہی ایک انسان کو زیب دیتا ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو بھرپور لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔